بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع ہے، اور جیسا کہ ہم نے سیرت مصطفیٰ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، ولادت سے بعثت تک، بعثت سے ہجرت تک، ہجرت سے وصال تک، تو پہلے 2 حصے ہمارے مکمل ہو چکے ہیں اور ہمارا تیسرا حصہ شروع ہے ہجرت سے وصال تک۔ ہجرت سے وصال تک ہم نے پہلے 3 سال مکمل کر لیے تھے، اور آج ہمارا چوتھا سال ہے۔ چوتھے سال میں جو ایک اہم واقعہ ہوا تھا وہ تھا بئر معونہ کا واقعہ۔ بئر معونہ یہ یہاں پر اس نقشے میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک علاقہ ہے جو یہاں پر مدینہ منورہ ہے، اور مدینہ منورہ سے یہاں پر یہ بئر معونہ ہے۔ اس سال ہجرت کے چوتھے سال ماہ سفر میں یہ واقعہ پیش آیا کہ عامر بن مالک ابو برا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، یعنی نبی علیہ السلام کی خدمت میں، اور وہ اپنے ساتھ کچھ ہدیے لے کر آئے جو نبی علیہ السلام کو پیش کیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیے قبول نہیں فرمائے، اور آپ نے ابو برا کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اسلام نہ تو قبول کیا اور نہ ہی رد کیا، بلکہ یہ کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب اہل نجد کی طرف دعوت اسلام کی غرض سے روانہ فرمائیں تو کہنے لگا میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس دعوت کو قبول کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اہل نجد سے اندیشہ اور خطرہ ہے۔ تو یہ ابو برا کہنے لگا کہ میں ضامن ہوں آپ کے اصحاب کا۔ نبی علیہ السلام نے 70 صحابہ کرام جو قراء کہلاتے تھے اس کے ہمراہ کر دیے، اور ان میں منذر بن عامر سعدی رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر مقرر فرمایا۔ جب یہ لوگ مکہ اور اصفہان کے درمیان بئر معونہ پر پہنچے، بئر جو ہے یہ کنویں کو کہتے ہیں، جب یہ یہاں پر پہنچے تو عامر بن طفیل نے چند قبائل سے مل کر ان صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ اور ہوا یہ تھا کہ ان کے جو امیر تھے وہ نبی علیہ السلام کا خط لے کر عامر بن طفیل کے پاس گئے، تو اس نے خط کھولنے سے پہلے ہی اور پڑھنے سے پہلے ہی ایک آدمی کو اشارہ کیا، اور انہوں نے ان کی پیٹھ میں آ کے نیزہ مار کے ان کو شہید کر دیا۔ پھر ایسا ہوا کہ جب یہ دوسرے صحابہ جو انتظار میں تھے انہوں نے دیکھا کافی دیر انتظار کرتے رہے، جب امیر ان کے نہ آئے تو وہ آگے چلنے لگے، تو دیکھا کہ عامر بن طفیل ایک پوری فوج کے ساتھ، لشکر کے ساتھ ان پر حملہ آور ہو گیا۔ وہ آ رہا تھا اور حملہ آور ہو گیا، تو انہوں نے سب پر حملہ کر دیا۔ ان میں صرف کعب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے، ان میں زندگی کی کچھ رمق باقی تھی، انہوں نے مردہ سمجھ کر انہیں چھوڑ دیا۔ اور اسی طرح ایک اور صحابی تھے عامر بن امیہ، ان کو یہ گرفتار کر کے عامر بن طفیل کے پاس لے گئے۔ عامر بن طفیل نے ان کے سر کے بال کاٹے اور یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی نظر مانی تھی، لہٰذا میں اس نظر میں تم کو آزاد کرتا ہوں۔ اس واقعے کی خبر جبریل امین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلایا، اور اس کا نبی علیہ السلام کو اتنا صدمہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ تک ان دشمنوں کے لیے صبح کی نماز میں بد دعا کرتے رہے، جسے ہم قنوت نازلہ کہتے ہیں، جو صبح کی نماز میں رکوع کے بعد کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں جب کوئی بہت بڑی مصیبت آ رہی ہو۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے پہلی مرتبہ ان کے خلاف عامر بن طفیل اور اس کے ساتھ جو قبائل مل گئے تھے ان کے خلاف پڑھی تھی، یعنی ان پر لعنت بھیجی تھی اور ان کے لیے بد دعا کی تھی۔ اس سال کا جو دوسرا اہم واقعہ تھا وہ تھا بنو نذیر کی جلاوطنی۔ بنو نذیر یہ یہود کا ایک قبیلہ تھا۔ اب ہوا یہ تھا کہ یہ جو عامر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کو عامر بن طفیل نے چھوڑ دیا تھا، یہ جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں بنو عامر کے 2 مشرک ساتھ ہوئے۔ یہ ایک مقام پر پہنچ کر ایک باغ میں ٹھہرے، اور وہ 2 مشرک جو تھے ان سے ان صحابی نے یعنی عامر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدلہ لینے کا سوچا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اتنے صحابہ انہوں نے شہید کیے ہیں، تو سب کا تو نہیں لیکن ابھی میرے پاس موقع ہے تو میں ان کا بدلہ لے لیتا ہوں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ فی الحال انہوں نے کہا ان 2 کا کام ہی تمام کر لو، تو انہوں نے ان 2 جو مشرکین تھے ان کو قتل کر دیا۔ حالانکہ یہ جو 2 مشرکین تھے یہ نبی علیہ السلام کے عہد و پیمان میں تھے، لیکن انہیں یہ خبر نہیں تھی۔
جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ساتھ تو ہمارا معاہدہ تھا، اب جب یہ قتل ہو گئے ہیں اور یہ قتل غلطی سے ہوئے ہیں، یعنی یہ ان صحابی کو عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس معاہدہ کا پتہ نہیں تھا، تو لہٰذا ان کی خون کی دیت دی جائے گی۔ اس دیت میں بنو نذیر یہود کا جو قبیلہ تھا اس کو بھی اپنا ایک حصہ دینا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس گئے اس بات کے لیے کہ ان کو راضی کریں کہ تم اپنا حصہ جو ہے وہ دیت کا دو۔ دیت یہ ہوتی ہے کہ جو اس کے ورثاء ہوتے ہیں، مقتول کے جو ورثاء ہوتے ہیں، انہیں کچھ رقم یا کوئی بھی چیز جس پر وہ راضی ہو جائیں وہ دے دی جاتی ہے، چاہے وہ اونٹوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ گھوڑوں کی شکل میں ہو، تو مال کی شکل کوئی بھی مال ان کو دے دیا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے بجائے یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ہی قتل کی سازش کر لی، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ جس مقام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں اوپر سے ایک شخص جو ہے وہ پتھر گرا دے گا۔ لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ کافی دیر بعد باقی صحابہ وہاں سے واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صورتحال بتائی کہ میں فوراً اٹھ کے اس وجہ سے آ گیا کہ انہوں نے قتل کی سازش کی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف خروج کیا۔ یہ لوگ اپنے قلعہ میں محصور ہو گئے، 15 دن تک ان کا محاصرہ کیا، ان کے باغوں اور درختوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کاٹنے کا واقعہ دیا۔ بالآخر یہ لوگ خاص ہو کر آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جلا وطن کر دیا کہ اب تم مدینہ میں نہیں رہ سکتے، اور ان کو جلا وطن کر دیا۔ تو ان کو ماں سوائے جنگی ہتھیاروں کے باقی سارا سامان ساتھ لینے کی اجازت دے دی۔ یہاں یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے کہ یہ جو یہود تھے بنو نذیر کے، جن کو مدینہ منورہ سے نکالا گیا تھا، یہ جا کر آباد ہو گئے تھے خیبر میں۔ اس پوائنٹ کو نوٹ کرنا ہے، کیونکہ آگے چل کر بنو قریظہ جو یہود کا ایک دوسرا قبیلہ تھا، اس کے خلاف جب سخت فیصلہ آیا تو وہاں پر بہت سارے لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ بنو نذیر والا معاملہ کیوں نہ کیا گیا کہ سب کو جلا وطن کر دیا جاتا۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ بنو نذیر جب یہاں سے جلا وطن ہوئے تو یہ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے تھے، اور باقی تفصیل کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم بنو قریظہ کے واقعے میں دیکھیں گے۔ اس سال کے کچھ اور اہم واقعات ہوئے جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نکاح ہوا تھا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اس وقت ان کی عمر 35 سال تھی، اور اسی طرح ایک دوسرا نکاح حضرت ام سلمہ سے ہوا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا نکاح بنت جش سے ہوا۔ اس سال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسہ عبداللہ بن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا 6 برس کی عمر میں انتقال ہوا۔ ہجرت کے 5ویں سال جو ایک اہم حکم نازل ہوا وہ تھا پردے کا حکم۔ یہ ہجرت کے 5ویں سال جو ہے پردے کا حکم نازل ہوا، اور پردے کے احکامات جو ہیں وہ تفصیل کے ساتھ نازل ہوئے۔ اگر ہم تھوڑا سا تفصیل میں جا کے اس کو دیکھیں، کیونکہ ہمارے زمانے میں پردے پر بہت زیادہ اشکالات بھی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ اعتراضات بھی کیے جاتے ہیں، تو پردے کا جو حکم نازل ہوا تو یہ سب سے پہلے نازل ہوا، تو سب سے پہلے اس میں جو خطاب کیا گیا وہ مردوں کو خطاب کیا گیا کہ تم اپنی نگاہیں نیچے رکھو، اور پھر ان کے بعد عورتوں کو اس خطاب کیا گیا کہ عورتیں بھی جو ہیں وہ اپنی حجاب کریں اور اپنی حفاظت کریں، اپنے لباس کو چھپائیں۔ یہاں 2 چیزیں اہم ہیں جب ہم پردے کی بات کرتے ہیں، تو ایک ہمارے سامنے آتا ہے ستر، اور ایک ہوتا ہے حجاب۔ تو حجاب کس کو کہتے ہیں؟ حجاب یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورا جسم عورت کا وہ اجنبی مردوں سے چھپانا لازم ہے، یہ حجاب ہے۔ اس میں چہرہ بھی شامل ہے، اس پہ ہاتھ بھی شامل ہیں، اس میں پاؤں بھی شامل ہیں، یعنی پورا کا پورا مکمل بدن وہ اجنبی مردوں سے چھپانا لازم ہے، یہ ہمارا حجاب کہلاتا ہے۔ ستر کیا ہوتا ہے؟ ستر چہرہ، ہاتھ اور پاؤں، اس کے علاوہ جو باقی جسم ہے جسے محارم سے چھپانا لازم ہوتا ہے، یعنی بھائی بہن سے، بھائیوں سے، اسی طرح والد سے،
اور چچا سے، ماموں سے، دادا سے، نانا سے ان کا چھپانا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. لیکن یہ جو رشتے ہیں، بھائی ہیں، والد ہیں، چچا ہیں، دادا ہیں، ان کے سامنے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں اس کو کھلا رکھنے کی اجازت ہوتی ہے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عام معمول جو ہوتا ہے وہ گھروں میں یہی ہوتا ہے کہ ان حضرات کے سامنے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں وہ عورت کے کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو نہیں چھپایا جاتا. اس کے علاوہ جو باقی جسم ہے وہ ستر ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ستر جو ہے وہ تو ہر حال میں وہ محارم سے بھی چھپانا ہے اور وہ اجنبی مردوں سے بھی چھپانا ہے. یعنی اس کی تو ہر حال میں اس کو چھپا کے رکھنا ہے، اس کو کور کرنا ہے. باقی رہ گیا چہرہ، ہاتھ اور پاؤں. تو یہ چہرہ، ہاتھ اور پاؤں صرف اور صرف محارم کو دکھانے کی اجازت ہے. محارم کے علاوہ باقی جو اجنبی مرد ہوتے ہیں ان کو یہ چہرہ نہیں دکھایا جا سکتا، ہاتھ اور پاؤں ان کے سامنے نہیں کھولے جا سکتے. اگر آپ نوٹ کریں تو دیکھیں یہ 5 نبی علیہ السلام کی یعنی ہجرت کے 5ویں سال پردے کا حکم نازل ہوا تو کن لوگوں کے لیے یہ پردے کا حکم آیا؟ صحابہ کرام کی وہ پاکیزہ جماعت جن کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اللہ فرماتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر ایمان گھر گیا ہے اور ان کے دل اللہ نے منتخب کر لیے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری امت کو بتا دیا کہ اگر تم نے ایمان لانا ہے تو ان جیسا لاؤ تو کامیاب ہو گئے. یعنی صحابہ کرام کو آئیڈیل بنا کر پیش کیا. ایسی پاکیزہ جماعت اور وہ پاکیزہ صحابیات کہ ان کے بارے میں پردے کا حکم نازل ہوا کہ اب تم ان مردوں سے پردہ کر لو. پردہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اپنا چہرہ چھپا لو، ہاتھ اور پاؤں بھی ان اجنبی مردوں سے تم چھپا لو، کیونکہ اس سے پہلے پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے. تو یہاں جو عام طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے تھوڑے سے اس طرح کے اشکالات دیکھیں گے، لیکن جو صرف اس وقت نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں پردہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جب کسی عورت کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ حجاب میں رہیں، آپ حجاب کریں، آپ پردہ کریں، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ کریکٹر لیس ہے. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ کریکٹر لیس ہے، بلکہ پاکیزہ عورتوں کے لیے بھی یہ حجاب کرنا ہوتا ہے، یہ ضروری ہے، یہ ان کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے. اب حجاب کے کچھ معیارات ہیں، پردے کے جو معیارات ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ ان میں سب سے پہلا معیار یہ ہے کہ کپڑے جو پہنے جائیں وہ ڈھیلے ڈالے ہوں جن سے جسمانی اعضاء نمایاں نہ ہوں. اچھا، یہ جو پردے کے جو معیارات ہیں یہ مردوں کے لیے بھی ہیں اور عورتوں کے لیے بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف اور صرف عورتوں کے لیے ہیں اور مردوں کے لیے نہیں ہیں. تو ایسے کپڑے جو چست ہوں اور جسم کے ساتھ چپکے ہوئے ہوں ایسے نہیں پہننے چاہیے، بلکہ کپڑے جو پہنے جائیں وہ ڈھیلے ڈالے ہوں اور جو جسمانی اعضاء جن میں نمایاں نہ ہو رہے ہوں. اسی طرح کپڑے اتنے باریک نہ ہوں کہ ان میں سے سب کچھ نظر آ جائے یا آسانی سے دیکھا جائے. کپڑے پہننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بدن کو چھپانا ہے. اگر کپڑے اتنے باریک پہنے جائیں، لباس اتنا باریک ہو کہ جس سے جسم نظر آ رہا ہو یا آسانی سے نظر آ جا سکتا ہو، تو پھر کپڑے پہننے کا فائدہ، لباس پہننے کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اسی طرح لباس اتنا شوخ نہ ہو جو جن سے مخالف کے مشابہ ہو. اس کا یہ مطلب ہے کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں کی طرح اور عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی طرح کپڑے نہ پہنیں، جیسا کہ ہمارے زمانے میں ایک فیشن اور ایک رواج چل پڑا ہے. اور اسی طرح لباس جو ہے وہ غیر مسلموں سے مشابہ نہ ہو، یعنی ایسا لباس نہ پہنے جو غیر مسلموں کی مذہبی شناخت اور مخصوص علامت ہو. یہاں یہ فرق بہت رکھنا، واضح کرنا ضروری ہے کہ عام طور پہ دیکھیں بعض لباس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عمومی طور پر غیر مسلم پہنتے ہیں اور وہ لباس عمومی طور پر مسلمان ممالک میں بھی پہنا جاتا ہے جو مسلمان ممالک پہنتے ہیں. اس لباس کس سے ممانعت ہے غیر مسلموں کے اس لباس سے کی جو ان کی مذہبی شناخت بن جائے. مثلا جیسے ہندو پنڈت جو لباس پہنتے ہیں یا عیسائی جو فادر ہوتے ہیں، وہ جو پوپ ہوتے ہیں وہ جو لباس پہنتے ہیں، یا یہودیوں کے جو پیشوا ہیں وہ جو لباس پہنتے ہیں، جو ان کی مذہبی شناخت ہوتی ہے، یا ہر مذہب کے اندر جو ان کا اپنا مذہبی لباس ہوتا ہے جو ان کی مخصوص علامت ہوتی ہے، اس لباس کو نہیں پہننا چاہیے. یہ مسلمانوں کو اس سے گریز کرنا ضروری ہے. اسی طرح وہ پردے میں جو لباس وہ پہنے ہیں وہ حجاب میں اخلاق اور شخصی طرز عمل بھی
یہ شامل ہے کہ اس کے اندر باقاعدہ جو ہے ایک مہذب انداز سے وہ لباس ہو اور وہ اس سے کوئی کسی بھی طرح کا عریانی یا فحاشی اس سے نہ چھلک رہی ہو۔ یہ چند معیارات ہیں جو معیار مردوں کے لیے بھی ہیں اور یہی معیارات عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ البتہ چونکہ معاملہ عورتوں کا زیادہ نازک ہے اور پردے کے احکامات جو ہیں وہ زیادہ تر ان سے متعلق ہیں، اس لیے کہ دیکھیں جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے اور عورتوں کو جو ہے وہ مکمل حجاب میں رہنے کا حکم ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پردے پر چند اعتراضات ہوتے ہیں۔ مثلا یہ کہ عورتیں حجاب میں قید ہوتی ہیں، یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ عورتیں جو حجاب کرتی ہیں وہ اعتراضات ان پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مقید ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کو عقلی طور پر سمجھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جو عورتیں پردہ نہیں کرتی ہیں تو حدیث میں ان کے لیے کیا وعیدیں ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں بہت سخت قسم کی وعیدیں ہیں۔ مثلا ایک وعید تو یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو جو پردہ نہیں کرتی۔ دوسری بات جو بہت بڑی وعید ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی گئی کہ ایسی عورتیں ہوں گی جنہوں نے لباس پہنے بھی ہوئے ہوں گے، اس کے باوجود جو ہے وہ ننگی ہوں گی، یعنی ان کے لباس ایسے ہوں گے کہ ان سے ان کا جسم واضح ہو رہا ہوگا۔ تو ایسا لباس جو عورتیں اختیار کرتی ہیں وہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ عورت جب پردہ ہو کے گھر سے نکلتی ہے تو پھر وہ شیطان کا ایک ہتھیار ہوتی ہے۔ تو یہ سخت وعیدیں ہیں جو عورت کے بے پردہ ہونے پر ہیں، اور اس سے بھی بہت زیادہ وعیدیں ہیں۔ اس وقت ان کی طرف جانا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ صرف عقلی طور پر یہ دیکھنا ہے کہ دیکھیں یہ کہا جاتا ہے عورتیں حجاب میں قید ہوتی ہیں۔ تو دیکھیے مسلمان عورت جو ہے وہ حجاب میں قید مقید نہیں ہوتی۔ قید کہتے کس کو ہیں؟ قید اس کو کہتے ہیں کہ انسان کی طبیعت کے خلاف اسے کہیں پر پابند کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، ہم میں سے ہر شخص ایسا ہے کہ جو وہ باتھ روم میں اپنی قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے، اب وہ بالکل تنہائی میں ہوتا ہے، لیکن اس کو کوئی بھی شخص قید نہیں کہتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اس کی طبیعت کا تقاضا یہ ہے اور وہ اپنے تقاضے کو پورا کر رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی باتھ روم میں اس کو بند کر دے اور وہ اپنی قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد باہر نکلنا چاہے لیکن اس کو نکلنے نہ دیا جائے، تو یہ اس کی طبیعت کے برخلاف ہے۔ جب اس کی طبیعت کے برخلاف اس کو اندر روکا جائے گا، پھر یہ کیا کہلاتی ہے؟ قید کہلاتی ہے۔ تو قید اسی صورت میں ہوگی جب وہ طبیعت کے برخلاف ہو۔ مسلمان عورتوں کی طبیعت کے خلاف حجاب کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر شرم و حیا کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے، آخرت سے ڈرتے ہوئے، قبر کے عذاب سے ڈرتے ہوئے وہ پردہ کرتی ہیں۔ اس لیے یہ بات کہنا کہ عورتیں حجاب میں مقید ہوتی ہیں یا ان کو حجاب میں قید کیا ہوا ہوتا ہے، یہ بالکل ایک سطحی سی بات ہے۔ یہ وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جو قید کا مطلب ہی نہیں سمجھتے، اور وہ جن کا خواہ انہوں نے اسلام پر ایک اعتراض کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے پردے میں عورتوں کا استحصال ہے۔ تو پردے میں عورتوں کا استحصال نہیں ہوتا۔ اگر ہم اس کو تھوڑا سا اس طرح دیکھیں کہ یورپ کے اندر عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں، جو ان کا ایک عام ماحول ہے، ایک عام معاشرہ ہے وہاں کا، تو وہاں پر عورتوں کا استحصال ہو رہا ہوتا ہے ان کی بنسبت جن ممالک میں جہاں عورتیں پردہ کرتی ہیں اور جہاں پر مسلمان عورتیں ہیں، ان کے کیسز اور ان کی وہاں کی جو نیگیٹو ان کے اوپر ری ایکشنز جو ہیں ان سے وہ بچی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو یورپ میں دیکھ لیں جہاں وہ عورتیں پردہ نہیں کرتی، وہ استحصال کا زیادہ شکار ہیں۔ ایک بہت ہی مشہور جملہ کہا جاتا ہے کہ پردہ دل کا کافی ہے۔ تو دیکھیں پردہ تو ہوتا ہی اس چیز کا ہے کہ جو نظر آ رہی ہو، جو چیز پہلے سے ہی چھپی ہوئی ہے اس کو پردے میں رکھنے کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی دل تو آج تک کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، وہ تو آلریڈی پردے میں ہے، تو پھر اس کو پردے میں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی یہ ویسے ایسی عجیب سی بات ہے کہ جس کا نہ کوئی سر ہے نہ پاؤں ہے۔ تو پردہ دل کا کافی ہونا نہیں ہوتا۔ پردہ تو اس چیز پہ کیا جاتا ہے جو ظاہر ہو۔ تو چہرہ ظاہر ہے، پردہ تو اب آلریڈی جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، اس پر پردہ ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایک یہ بھی بڑا عجیب سا بات کی جاتی ہے کہ مرد اپنی نیت درست کریں۔ یعنی اگر عورتیں بے پردہ ہو کر نکلتی ہیں تو مرد اپنی نیت درست کریں۔ دیکھیں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں،
انسان اپنی نیت اگر اچھی کر لے تو اس کی وجہ سے کوئی بھی غلط کام صحیح نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی کے محلے میں مسجد بن رہی ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس مسجد کو تعمیر کرنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لہٰذا وہ یہ کہتا ہے کہ میری نیت یہ ہے کہ یہ مسجد جو ہے تعمیر ہو جلد از جلد اور لوگ یہاں پر آ کر نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے کہ محلے کے کسی امیر آدمی کے گھر میں، کسی اپنے پڑوسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالتا ہے اور اس کا مال لوٹ کر مدرسے میں یا مسجد میں دیتا ہے، مسجد کی تعمیر میں دیتا ہے کہ مسجد جلد از جلد تعمیر ہو۔ تو اب دیکھیں اس کی نیت تو درست تھی کہ مسجد جلد از جلد تعمیر ہو اور مسجد میں لوگ آ کر نماز پڑھیں، لیکن اس کا کام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو صرف نیت درست کرنے سے کسی بھی کام کی اجازت نہیں ملتی۔ مرد اگر نیت درست بھی کر لے مرد اگر اپنی نیت درست بھی کر لے تو پھر بھی اس کا عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہوتا۔ اس سے ایک اور بہت اہم بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارے ہاں آج کل جو ایک اور رواج چل پڑا ہے کہ اجنبی مرد اور اجنبی عورت آپس میں بہن بھائی کا رشتہ قائم کر لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ لڑکی کہہ دیتی ہے کہ آپ میرے بھائی ہیں، لڑکا کہہ دیتا ہے کہ آپ میری بہن ہیں۔ تو اسلام میں ایسے رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس طرح کے رشتے قائم کرنے سے ان کا آپس میں گفتگو کرنا، آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنا، یہ کسی بھی طرح جائز نہیں ٹھہرتا اور کسی بھی طرح اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام تو یہ جو منہ بولے رشتے ہیں، جیسے منہ بولا بھائی ہے، منہ بولی بہن ہے، منہ بولی ماں ہے، منہ بولا بیٹا ہے، منہ بولی بیٹی ہے، اسلام نے تو اس کو ختم کیا ہے اور ان رشتوں کی حیثیت کو بالکل واضح کر کے بتایا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو لہٰذا اگر کوئی آدمی اجنبی عورت کو بہن ہونے کی نیت سے کہے، اس کو دیکھنا چاہے، اس کو پھر بھی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ مرد اپنی نیت درست کر لیں تو ان کی اپنی نیت درست کرنے پر اس کا انحصار نہیں ہے۔ جب شریعت کا حکم ہے پردہ کرنا ہے تو بہر صورت پردہ کرنا ہے۔ اچھا، ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے، با پردہ ہو کر غلط کام کرنے سے بہتر ہے بندہ بے پردہ رہ کر غلط کاموں سے بچے۔ یہ بھی عجیب سی بات کہی جاتی ہے کہ جب کسی کو کہا جائے کہ آپ حجاب کریں، آپ پردہ کریں، تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ برقع پہن کر بھی لوگ غلط کام عورتیں کرتی ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی برقع پہن کر غلط کام کرتا ہے تو اس کی وجہ سے غلط کام تو صحیح نہیں ہوتا، تو کیا اس کی وجہ سے یہ جو دوسرا وہ صحیح کام کر رہا ہے کہ وہ ایک آدمی وہ ایک عورت جو پردہ کر رہی ہے، کیا اس کی وجہ سے پردہ کرنا چھوڑ دیا جائے؟ جیسے مثال کے طور پر عام طور پر مرد کہتے ہیں کہ بھائی داڑھی رکھ کر جھوٹ بولنے سے بہتر ہے کہ آدمی داڑھی نہ رکھے۔ تو اب جو آدمی داڑھی رکھ کر جھوٹ بول رہا ہے وہ تو ایک گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، اور وہ ایک گناہ کیا ہے؟ صرف جھوٹ بولنا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو داڑھی نہیں رکھ رہا تو وہ تو دوسرے گناہ کا ارتکاب بھی کر رہا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی جو ہے، کوئی عورت جو ہے وہ پردہ کر کے گناہ کا ارتکاب کرتی ہے تو وہ وہاں پر تو ایک گناہ کا مرتکب ہو رہی ہے، ایک گناہ کا ارتکاب کر رہی ہے، اور جو بے پردہ ہو کر گناہ کر رہی ہے تو وہ تو دو گناہوں کا ارتکاب کر رہی ہے۔ تو اسی طرح ہر گناہ کی ایک اپنی اپنی حد ہے۔ ایک گناہ کرنے سے دوسرے گناہ پر، یا ایک گناہ کرنے سے دوسرے گناہ کا جہاں جواز فراہم نہیں ہوتا، اسی طرح ایک گناہ کرنے کی وجہ سے دوسری نیکی کو چھوڑنے کا بھی جواز فراہم نہیں ہوتا۔ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، تو کیا وہ نماز پڑھنا چھوڑ دے؟ وہ یہ کہے کہ نماز پڑھ کر جھوٹ بولنے سے بہتر ہے کہ آدمی نماز ہی نہ پڑھے۔ تو یہ جو نماز اور جھوٹ کا آپس میں کنیکشن بتایا جا رہا ہے، یہ کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ یہ وہ آدمی کر رہا ہے جو اب نماز نہیں پڑھ رہا اور نماز نہ پڑھنے کو وہ بہانہ بنا رہا ہے، تو یہ صرف اور صرف اس کے ایکسکیوزز ہیں، ان دونوں کا آپس میں کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی اگر مثال کے طور پر وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے اور ساتھ میں اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، تو اب داڑھی کا اور غلط کام کا آپس میں کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ اور جو آدمی یہ کہتا ہے کہ داڑھی رکھ کر غلط کام کرنے سے بہتر یہ ہے کہ داڑھی نہ رکھی جائے، یہ وہی ہے جس نے داڑھی نہیں رکھنی۔ اسی طرح اگر کوئی عورت جو ہے وہ پردہ کر کے غلط کام کرتی ہے تو پردے کا غلط کام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس کا ایک علادہ فعل ہے، یہ اس کا علادہ عمل ہے، اور صرف اس پر اعتراض وہی کرتا ہے کہ جو پردہ نہیں کرنا چاہتا، یعنی جو پردہ نہیں کرنا چاہتی وہی عورت اس پر اعتراض کرتی ہے۔
ایک بات اس حوالے سے یہ کہی جاتی ہے کہ پردہ کرنا نہ کرنا یہ ایک عورت کا انفرادی معاملہ ہے، کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے، یعنی جس کو آپ آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے یہ کہا جاتا ہے عام طور پہ کہ ہماری اپنی زندگی ہے، ہماری اپنی مرضی ہے، ہم جس طریقے سے چاہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت جب گھر سے نکل جاتی ہے تو وہ انفرادی عمل اس کا نہیں رہتا، وہ ایک معاشرے میں داخل ہو جاتی ہے، اس کا چلنا پھرنا، اس کا کہیں جانا کہیں آنا، وہ ایک معاشرے کا حصہ ہوتا ہے۔ یہیں سے ہم معاشرے جو ہیں وہ وجود میں آتے ہیں اور ایسے ہی معاشرے کی تشکیلیں ہوتی ہیں۔ تو اب اس عورت کا یہ انفرادی فعل نہیں رہا ہے، وہ ایک پورے معاشرے کے اندر اس کو معاشرتی تناظر میں، ایک معاشرے کے تناظر میں دیکھا جائے گا۔ تو اسلامی معاشرے کے اندر عورت کو بے پردہ ہو کر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں مکمل طور پر 100% اسلامی معاشرہ نہیں ہے تو وہاں پر آدمی کو دوسرے گناہ کرنے کی چھوٹ مل جائے، کہ ایک آدمی کہے کہ چونکہ پورا اسلامی معاشرہ نہیں ہے لہٰذا جو ہے میرے پہ پردہ ہونے سے کیا نقصان ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اسلام کو جب تسلیم کر لیا ہے تو اب اس کے حکم ماننے پڑیں گے، چاہے اس کے لیے مکمل اسلامی معاشرہ ہمیں میسر ہو یا نہ ہو۔ جس کی مثال آپ دیکھ لیں، آسان سی مثال ہے کہ اگر سارے لوگ ایک محلے کے اندر 10 گھر ہیں اور ان میں سے 9 گھر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو 10واں گھر ہے وہ اس وجہ سے زکوٰۃ ادا نہ کرے کہ باقی 9 لوگ نہیں کر رہے اور ہمارے پورے محلے میں کوئی نہیں دے رہا لہٰذا میں بھی نہ دوں، تو یہ کوئی جواز فراہم نہیں ہوتا۔ اس کو بہر صورت جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو اس کو اس کا عذاب ہوگا۔ اسی طرح جو ہمارا معاشرہ ہے، اس معاشرے کے اندر جو اسلامی احکام ہیں ان کے اوپر عمل کرنا اور ان کو باقی رکھنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ بہرحال یہ پردے سے متعلق چند باتیں تھیں جو کرنی ضروری تھیں۔ اس میں ہم نے پردے کے فضائل بیان نہیں کیے، اسی طرح پردے کے جو نقصانات ہیں وہ بھی بیان نہیں کیے، وہ ساری چیزیں بالکل ایک طرف قطع نظر ہیں، اور جو وعیدیں اس پر آئی ہیں، جو پردہ نہ کرنے پر جو سزائیں ہیں وہ بھی بیان نہیں کی، وہ وہاں پر دیکھی جا سکتی ہیں، علماء کرام سے پوچھی جا سکتی ہیں اور اسلامی کتب میں ان کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں صرف اتنا مقصود تھا کہ پردے کا حکم جو آیا، 2 باتیں ہیں اس ساری بات کا خلاصہ، وہ یہ کہ کائنات کے اس وقت اس امت کے جو سب سے بہترین مرد تھے اور اس امت کی جو سب سے بہترین عورتیں تھیں، تو اس امت کے سب سے بہترین عورتوں کو سب سے بہترین مردوں سے پردہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ آئیڈیل یہی ہے، آئیڈیل نظام یہی ہے۔ کوئی آج اپنی کتنی ہی نیت پاک صاف کر لے، وہ صحابہ کرام کے ہستی کو، صحابہ کرام کی نیتوں کو نہیں پہنچ سکتا اور صحابہ کرام کے مزاج تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا جو صحابہ کرام جس چیز پر عمل کر رہے ہیں، ان کو جس چیز پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے اسی پر ہم نے بھی عمل کرنا ہے۔ اور دوسری اس کے اندر جو بات تھی وہ یہ کہ جو اعتراضات عام طور پہ کیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے عقلی طور پر بیہودہ ہیں، عقلی طور پر ایسے ہیں کہ ان کی کوئی ساخت نہیں ہے، وہ کوئی مضبوط باتیں نہیں ہیں، وہ صرف اور صرف ایکسکیوزز ہیں اور صرف بہانے ہیں عمل نہ کرنے کے۔ تو 5ویں سال میں یہ جو پردے کا ایک اہم حکم نازل ہوا، اس کے بعد جو ایک اہم واقعہ ہوا تھا وہ تھا غزوہ بنی مصطلق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے 5ویں سال یہ خبر پہنچی کہ حارث بن ابی ذرار، یہ سردار بنی مصطلق تھا، اس نے بہت سی فوج جمع کی ہے اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق احوال کے بعد فوج تیار کی اور ان سے پہلے ان پر جا کر حملہ کر دیا۔ ان کے صرف 10 آدمی قتل کیے گئے، باقی مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے گرفتار کر لیے گئے، مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا، 2000 اونٹ اور 5000 بکریاں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں۔ اسی طرح 200 گھرانے قید ہوئے۔ انہی قیدیوں میں جو حارث تھا، سردار تھا بنی مصطلق کا، اس کی بیٹی تھی جن کا نام تھا جویریہ۔ یہ تقسیم میں ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حصے میں آئی۔ اب یہ تھی سردار کی بیٹی۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو صحابی تھے، انہوں نے جویریہ سے یہ کہا اگر تم مجھے اتنا مال ادا کرو تو تم آزاد ہو، یعنی یہ اپنے بدلے میں جو مال تم مجھے دے دو گی تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تو جویریہ نے دیکھا کہ اس وقت ہمارا پورا کا پورا قبیلہ جو ہے، وہ پورے کے پورے گھرانے جو ہیں وہ سارے کے سارے غلام بن گئے ہیں، تو میری مدد کون کر سکتا ہے؟
تو ان کی نظر انہوں نے جو ٹھہری وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ٹھہری کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی سخی فیاض رحم دل تھے. انہوں نے دیکھ لیا تھا. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں اور آ کے سارا مدعا بیان کیا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ کہا کہ بہتر یہ ہے کہ میں تمہاری طرف سے مال ادا کروں اور تم آزاد ہو جاؤ. آزاد ہونے کے بعد میں تمہیں اپنی زوجیت میں لے لوں. حضرت جویریہ نے جب یہ سنا تو وہ دلی طور پہ بہت خوش ہوئی اور وہ اس پر راضی ہو گئی. اور ان کی خوشی کا کس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پہلے تو اس بات پہ تو آلریڈی وہ راضی تھی کہ وہ آزاد ہو جائیں، اور جب ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیشکش کی کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی زوجیت میں لیں تو وہ اس سے اور زیادہ خوشی ہوئی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی یہ معاملات طے ہی ہو رہے تھے کہ اتفاق سے ان کے جو والد تھے حارث، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں اس قبیلے کا سردار ہوں اور یہ میری بیٹی ہے، یہ کنیز بن کر نہیں رہ سکتی، آپ اس کو آزاد فرما دیں اور آپ اس کے بدلے میں جو بھی مجھ سے لینا چاہیں، جو بھی ہم سے عوض لینا چاہیں، ہم دینے کے لیے تیار ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو بہتر معاملہ یہ ہے کہ میں اس معاملے کو خود جویریہ ہی کی مرضی اور اختیار پر چھوڑ دوں کہ اگر وہ عوض دے کر آزاد ہونا چاہتی ہیں تو آزاد ہو جائیں، اور جیسے وہ جانا چاہتی ہیں، آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہیں تو جائیں. یعنی فیصلے کا پورا اختیار حضرت جویریہ کو دے دیا. تو جب حارث نے جا کر جویریہ سے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے تیری مرضی پر چھوڑ دیا ہے، اب جو تیرے دل میں آئے تو فیصلہ کر، تو حضرت جویریہ نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں. الغرض نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جویریہ کو آزاد کر کے اپنی زوجیت میں لے لیا. صحابہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ جو قبیلہ تھا جن کو ہم نے قید کیا ہوا ہے، یہ لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہو گئے، تو صحابہ کرام نے کیا کیا، جتنے بھی قیدی تھے سب کو آزاد کر دیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وجہ سے فرمایا کرتی تھی کہ میں نے جویریہ سے زیادہ کسی عورت کو اپنی قوم کے حق میں بابرکت نہیں دیکھا جس کی وجہ سے ایک دن میں 100 گرانے آزاد ہوئے. تو یہاں صحابہ کرام کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت اور الفت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ داروں کی جو اہمیت ان کے دل میں تھی، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خود صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل اولاد سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت سے کتنی محبت کرتے ہوں گے جب انہوں نے صرف ان کے سسرالی رشتے کے قیام پر ہی سارے صحابہ نے بغیر کہے سارے قیدی آزاد کر دیے. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باقی بیٹیوں کی، ان کی اولاد کی صحابہ کرام کتنی قدر کرتے ہوں گے. اور بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے رشتہ دار تھے، چاہے چچا زاد تھے، پھوپھی زاد تھے، صحابہ کرام ان کا انتہائی ادب اور احترام کیا کرتے تھے. بہرحال اس سال میں ایک اور واقعہ اسی سفر میں پیش آیا جسے واقعہ افک کہا جاتا ہے. اس سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ تھیں، اور چونکہ پردے کا حکم اسی سال نازل ہو چکا تھا اس لیے وہ ہودج میں سوار ہو کر جاتی تھی. ہودج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اونٹ کے اوپر جو وہ ڈولی سی بنی ہوئی عام طور پہ دیکھتے ہیں اس کو ہودج کہا جاتا ہے، جس میں باپردہ جو چاروں طرف سے پردہ ہوتا ہے اس میں، اور اس میں عورتیں بیٹھتی ہیں. واپسی پر ایسا ہوا کہ مدینہ کے قریب پہنچ کر ایک مقام پر لشکر نے پڑاؤ کیا. جب لشکر کو کوچ کرنے کا حکم دیا اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے لشکر سے دور چلی گئی. جب وہ لوٹنے لگیں تو ان کا ہار ٹوٹ گیا جو نگینوں کا تھا. یہ اب ان نگینوں کو جمع کرنے لگیں، اتنے میں دیر ہو گئی. ادھر قافلہ تیار تھا، ہودج پر پردے پڑے ہوئے تھے. لوگوں نے یہ سمجھا کہ ام المؤمنین محمل میں ہی ہیں اور انہوں نے اس کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا. اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص کر کم عمری کی وجہ سے بہت دبلی پتلی تھیں، اس لیے سوار کرتے وقت لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا. انہوں نے ان کے ہلکے پھلکے ہونے کا خیال کیا کیونکہ جب پہلے انہوں نے اٹھایا بھی تھا، اٹھا کے نیچے رکھا تو ان کو معلوم ہوا کہ اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ لشکر تو جا چکا ہے. اب اس خیال سے چادر لے کر وہ وہیں پر لیٹ گئیں کہ اگلی منزل میں جب اگلے پڑاؤ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے نہیں پائیں گے تو میری تلاش میں کچھ آدمی روانہ فرمائیں گے. اس دوران ایسا ہوا کہ حضرت صفوان بن معطل یہ جو صحابی تھے
یہ قافلے کی گری پڑی چیزیں اٹھانے کے لیے قافلے سے پیچھے آیا کرتے تھے. یعنی معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ قافلے سے کچھ پیچھے ایک آدمی کی ڈیوٹی لگا لی جاتی تھی کہ کوئی سامان کسی کا رہ گیا ہو تو وہ اٹھا کر لے آئے. یہ جب آئے تو یہ حضرت عائشہ کو دیکھتے ہی انہوں نے پہچان لیا. پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہوا تھا. اس وقت دیکھتے ہی ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگی ہوئی تھی، وہ ان کی آواز سے فوراً جاگ گئیں اور فوراً چادر چہرے سے ڈھانپ لیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم اس پورے سفر میں نے حضرت صفوان کے منہ سے کوئی کلمہ نہیں سنا سوائے اس انا للہ و انا الیہ راجعون کی. انہوں نے کوئی بات مجھ سے نہیں کی. حضرت صفوان نے اپنا اونٹ لا کر ام المؤمنین کے قریب بٹھایا اور خود پیچھے ہٹ گئے. ام المؤمنین سوار ہو گئیں تو حضرت صفوان مہار پکڑ کر روانہ ہوئے، یہاں تک کہ لشکر میں جا پہنچے. عین دوپہر کا وقت تھا. عبداللہ بن ابی اور گروہ منافقین نے دیکھتے ہی واہی تباہی بکنا شروع کر دیا. جس کو ہلاک و برباد ہونا تھا وہ ہلاک و برباد ہوا. مدینہ پہنچ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئیں کیونکہ یہ موسم بھی سردی کا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صفوان کے اونٹ پر بغیر ہودج کے بیٹھی ہوئی تھی تو ٹھنڈی ہواؤں نے تو اثر کرنا ہی تھا. 1 مہینہ اسی بیماری میں گزرا. منافقین نے اس تہمت کو جو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لگائی خوب چرچا کیا، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا مہینہ گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا. اچھا، اس دوران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف و پیار میں کمی آئی ہوئی تھی. جیسا پہلے بیماریوں میں اندازہ ہوتا تھا وہ اب نہ تھا. اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا تردد تھا. آپ فرماتی ہیں کہ اس بے التفاتی سے میری تکلیف میں اور اضافہ ہوتا تھا. بہرحال ایک رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے جا رہی تھی تو آپ کے ساتھ ام مستح یہ ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ تھی ام مستح کی وجہ سے آپ کو یہ بات معلوم ہوئی. جب آپ نے یہ واقعہ سنا تو اس قدر صدمہ ہوا کہ بلا اختیار ان کے دل میں آیا، خود فرماتی ہیں حضرت عائشہ کہ میرے دل میں آیا کہ میں کسی کنویں میں جا کر خود کو گرا دوں. خیر فوراً گھر لوٹی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے میکے جانے کی اجازت چاہی کہ وہاں جا کر والدین سے تحقیق کروں کہ آخر ماجرا کیا ہے. جب اجازت ملی گھر پہنچی تو والدین تو پہلے ہی غم سے نڈال تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں سے کہا کہ ماں اللہ تمہاری مغفرت کرے، لوگوں میں تو اس کا چرچا ہے اور تم نے مجھ سے ذکر تک نہیں کیا. یہ کہہ کر آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور چیخیں نکل گئی. تمام شب روتے ہوئے گزری. نزول وحی میں بھی تاخیر ہو گئی تھی. اگلا دن بھی روتے ہوئے گزرا اور رات بھی روتے ہوئے گزری. آنسو تھے کہ تھمتے ہی نہ تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری اس حالت میں میرے ماں باپ کو یہ گمان تھا کہ اب اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا. صبح ہوئی تو انصار کی ایک عورت آئی، میری حالت دیکھ کر وہ بھی رونے لگی. اس دوران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور سلام کر کے میرے قریب بیٹھ گئے. اس واقعے کے بعد سے کبھی آپ میرے پاس آ کر نہیں بیٹھے تھے. وحی کے انتظار میں 1 مہینہ گزر چکا تھا. بیٹھ کر آپ نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد یہ فرمایا عائشہ مجھ کو تیری جانب سے ایسی خبر پہنچی ہے، یعنی جو وہ تہمت تھی وہ بتائی. اگر تو بری ہے، یعنی تجھ سے ایسا گناہ سرزد نہیں ہوا، تو عن قریب اللہ تجھ کو ضرور بری کر دے گا. اور اگر تو نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اللہ سے توبہ و استغفار کر، اس لیے کہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے اور اللہ اس کو قبول فرماتا ہے. یہاں آگے اس واقعے کو جانے سے پہلے ایک مختصر سی بات سمجھنی ضروری ہے کہ دیکھیں اللہ کے نبی جو ہیں وہ حضرت عائشہ سے کہہ رہے ہیں کہ عائشہ اگر تم سے غلطی ہو چکی ہے تو تم اپنے گناہوں کا اقرار کر لو، اللہ معاف کرنے والا ہے. ہمارے معاشرے میں کسی مرد سے یہ غلطی ہو جائے، کسی عورت سے یہ غلطی ہو جائے تو وہ قتل کے علاوہ اس کی کوئی دوسری سزا ہم لوگ نہیں سمجھتے، جو شریعت کے سراسر خلاف ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کلام ختم فرمایا تو اس وقت میرے آنسو ختم ہو گئے. آنسوؤں کا ایک قطرہ بھی باقی نہ رہا. میں نے اپنے والد سے کہا، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ آپ میری طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب دیں. انہوں نے کہا میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں کیا جواب دوں؟ پھر میں نے ماں سے کہا تو ماں نے بھی جواب نہیں دیا. تو اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے خود جواب دیا کہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ میں بالکل بری ہوں، لیکن یہ تہمت آپ لوگوں کے دل میں اس درجے جڑ پکڑ چکی ہے کہ اگر میں یہ کہوں میں بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے میں بری ہوں تو آپ لوگ یقین نہیں کرو گے.
اور روک کر کہا خدا کی قسم میں ایسی چیز سے کبھی توبہ نہ کروں گی جو یہ لوگ میری طرف منسوب کرتے ہیں، کیونکہ جب یہ گناہ کیا ہی نہیں ہے تو پھر توبہ کیسی۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا بس میں وہی کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا، اور بعد میں حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی غم کی وجہ سے مجھے اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام بھی بھولا ہوا تھا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھی بھولا ہوا تھا۔ یہ کہہ کر آپ یعنی انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تھے اور انہوں نے آ کے کہا تھا کہ یہ دیکھیں یہ بیڑیا جو ہے وہ ان کو کھا چکا ہے یوسف علیہ السلام کو، اور ان کے کپڑے خون سے آلود ہیں، تو اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں بس صبر کروں گا اور اللہ ہی سے میں اس کی مدد چاہتا ہوں جو بھی تم کہتے ہو۔ یہ کہہ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ اس وقت وہ فرماتی ہیں کہ مجھے اتنا یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور مجھے بری فرمائیں گے، لیکن یہ وہم بھی نہیں تھا کہ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ ایسی وحی نازل فرمائیں گے جس کی ہمیشہ تلاوت ہوتی رہے گی۔ یعنی ان کو یہ تو امید تھی کہ اللہ میری برات کا اعلان کر دیں گے اور وہ حضرت جبرائیل امین کے ذریعے کر دیں گے، لیکن یہ میرے ذہن میں نہیں تھا کہ اس پر باقاعدہ جو ہے وہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی آیات نازل فرمائیں گے۔ بہرحال ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ تھے کہ وحی کے آثار نمودار ہوئے، باوجود شدید سردی کے پیشانی مبارک سے موتی کی طرح پسینے کے قطرات ٹپکنے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہو رہی تھی تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں خدا کی قسم میں ذرا بھی نہیں گھبرائی، اور میرے والدین بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ وحی آسمانی کا نزول ختم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر مسرت و بشاشت کے آثار نمودار ہوئے، مسکراتے ہوئے دست مبارک سے آپ نے اپنی جبین منور کو پوچھتے ہوئے حضرت عائشہ کی طرف توجہ کی، اور جو پہلا کلمہ نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا کہ اے عائشہ بشارت ہو تجھ کو، اے عائشہ اللہ نے تیری برات نازل کی۔ حضرت عائشہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، باری تعالیٰ نے سورہ نور کی 10 آیات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں اتاریں، اور سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے 20 تک نبی علیہ السلام نے تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نبی علیہ السلام مسجد میں آئے، مجمع میں حضرت عائشہ کی برات کا اعلان کیا، حضرت عائشہ کی شان میں نازل ہونے والی آیات کی تلاوت فرمائی، اور تہمت لگانے والوں کو 80 کوڑے مارے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکبازی پر قرآن کریم کی آیات گواہ ہیں، لہٰذا مسلمانوں کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ جو شخص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تہمت کا گمان رکھے گا وہ قرآنی آیات کے انکار کرنے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے نکل کر کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کریم کی ایک آیت کا انکار بھی انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ اس پورے واقعے میں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آنے سے پہلے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے، سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو مشورہ کیا کہ تم یہ بتاؤ، نبی علیہ السلام تحقیق تو کر رہے تھے کہ تم نے عائشہ کو کیسا پایا، تم عائشہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب چند الفاظ ملتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ عائشہ سے آپ کا نکاح کس نے کروایا؟ یعنی مطلب یہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے کوئی بھی نکاح اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا، بلکہ وحی کے حکم سے، وحی کی روشنی میں کیا تھا، یعنی اللہ کی طرف سے حکم تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار نے آپ سے نکالی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے نبی پر ایک گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ اس کے حرم میں، اس کی زوجیت میں ایسی عورت کو کیسے لا سکتا ہے کہ جو پاک دامن نہ ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب منافقین کو آپ میرے حوالے کر دیں جو تہمت لگاتے ہیں، عمر کی تلوار اب ان کا فیصلہ کرے گی۔ یہ الفاظ ایسے تھے کہ نبی علیہ السلام کو ان سے کافی تسلی ہوئی۔ بہرحال اب مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو شخص تہمت کا گمان رکھتا ہے وہ قرآنی آیات کا انکار کرتا ہے، اور قرآنی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اور 5ویں سال میں اور اس سال کا آخری جو اہم واقعہ تھا وہ تھا غزوہ خندق۔ غزوہ خندق کیا تھا اس کی ہم تفصیل میں جاتے ہیں۔ مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان یہ غزوہ خندق تیسری بڑی باقاعدہ جنگ ہے، جسے غزوہ خندق یا غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔
احزاب یہ جمع حزب کی، حزب کے معنی ہوتے ہیں جماعت کے۔ اس جنگ کو غزوہ احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں یہود، دیگر قبائل، قریش مکہ نے مل کر مسلمانوں کے خلاف ایک محاذ تیار کیا تھا۔ اور غزوہ خندق اس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے مسلمانوں نے مدینہ کے باہر خندق کھودی تھی۔ اس کی کیا تفصیل ہے کہ اصل میں ایسا ہوا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ قبائل کے ساتھ اور اسی طرح یہود کے ساتھ، جس کی آگے تھوڑی سی تفصیل آنے والی ہے، کے ساتھ مل کر حملہ آور ہو رہے ہیں، تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ تو حضرت سلمان فارسی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ فارس میں اس طرح کرتے ہیں کہ جو شہر کے باہر ہیں ہم خندق کھود دیتے ہیں۔ عرب میں اس وقت تک خندق کھود کر لڑنے کا رواج نہیں تھا۔ اگر یہ جو تصویر آپ کے سامنے ہے آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ مدینہ منورہ کا علاقہ ہے یہ پورا، اور اس کے ان اطراف میں یہ پہاڑیاں ہیں۔ کفار مکہ جو ہیں وہ مدینہ میں اس طرف سے آتے ہیں، یہ جو رستہ ہے مدینہ میں انٹر ہونے کا۔ اب مسلمانوں نے اس جگہ سے، یہ جو سبز رنگ کی جگہ ہے، یہاں سے خندق کھودی اور یہاں اس پورے علاقے میں خندق کھود دی گئی، جس کی وجہ سے اب تین طرف سے، اطراف سے تو یہ پہلے سے محفوظ ہیں، اور سامنے والی طرف سے کفار کو آنے کی ان کے جو رستہ ہے وہ بند ہو گیا۔ تو اس طرح سے یہ پورا علاقہ محفوظ ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں غزوہ خندق، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہاں باہر کا جو پورا علاقہ ہے اس میں خندق کھودی گئی۔ اگر آپ اس تصویر میں دیکھیں تو یہ زیادہ واضح انداز میں نظر آ رہی ہے۔ بہرحال ایسا ہوا کہ جو قریش مکہ تھے ان کے ساتھ جو دوسرے قبائل تھے، جس میں غطفان تھا، غطفان اور اسی طرح بنو اسد، بنو مرہ، اشجع، یہ جو دوسرے قبائل تھے ان کے ساتھ مل کر قریش ایک بہت بڑا لشکر 10,000 افراد پر مشتمل لشکر لے کر آئے۔ انہوں نے یہ سیاست کی کہ یہ اندر یہاں پر بنو قریظہ آباد تھے۔ بنو قریظہ یہ وہ تھے، یہود تھے، جس طرح بنو نذیر یہودی تھے، تو یہ بنو قریظہ یہود کی دوسرا ایک قبیلہ تھا۔ یہ بنو قریظہ یہاں پر آباد تھے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں پر مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسجد نبوی تھی، اور مسلمانوں نے خندق کے موقع پر یہاں پر پڑاؤ ڈالا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا تو صحابہ کرام نے یہ خندق کھودی، اور یہ 20 دن میں یہ خندق کھودی گئی۔ بہت سخت حالات تھے یہاں پر اس جنگ کے اندر، اور سردی کا موسم تھا، اور بہت ہی زیادہ مشقت کے دن تھے، اور مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ کھانے پینے کا سامان بھی کم ہو گیا تھا، اور مسلمان بھوک و پیاس کی عالم میں یہاں پر خندقیں کھودتے تھے۔ اسی جنگ کے موقع پر ایک موقع ایسا آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یعنی جنگ کی ایسی شدت تھی، حالات ایسے سخت تھے کہ زور عصر جو ہے نماز وہ رہ گئی۔ اچھا، یہ جو خندق تھی وہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ عشاء کے بعد پڑھ لی، مغرب اور عشاء کے بعد۔ یا اس خندق کی جو لمبائی ہے وہ آپ دیکھ لیں 5,544 میٹر ہے، یہ کوئی تقریباً 5.5-6 کلومیٹر بنتی ہے، اور اس کے جو درمیان میں یہ لمبائی اس کی اس طرح ہی کوئی 5.5 کلومیٹر بنتی ہے۔ اب یہ جو اس کی چوڑائی ہے یوں اس طرح، یہ چوڑائی اس کی 4.5 میٹر یہ بنتی ہے، اور جو اس کی گہرائی تھی وہ 3.5 میٹر بنتی ہے۔ تو یعنی کوئی آدمی آسانی سے یہ خندق پار نہیں کر سکتا تھا۔ اب ایسا ہوا کہ جب یہ لوگ یہاں پر پہنچے تو ان کے سامنے تو کبھی ایسی جنگ ہوئی نہیں تھی، عرب میں اس خندق کا رواج ہی نہیں تھا، تو انہوں نے یہ بڑے حیران ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے۔ اب ادھر یہ ہوا کہ بنو قریظہ یہ یہود کا وہ قبیلہ تھا جو ابھی تک مدینہ منورہ میں تھا۔ حی بن اخطب کون تھا؟ یہ بنو نذیر کا سردار تھا، جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جلا وطن کیا تھا، اور یہ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے تھے، اور وہاں سے بیٹھ کر یہ سازشیں کیا کرتے تھے یہ یہود۔ ان کو جو جلا وطن وہاں پہ کیا گیا تو یہ وہاں پر جا کر وہاں پر سازشیں کرتے، اور یہ وہ خیبر جو تھا وہ ایک پورا گڑھ بن چکا تھا سازشوں کا، اور یہیں سے جو بنو نذیر کو پہلا جلا وطن کیا گیا ان کا سردار، اسی نے قریش مکہ کو بھی جا کر ورگلایا، اسی نے قبائل کو جمع کیا۔ اب وہ جو حی بن اخطب ان کا سردار تھا، اس نے بنو قریظہ کا سردار جو تھا کعب بن اسد کو ورگلایا،
اور اسے مسلمانوں پر غداری پر اکسایا۔ پہلے تو کعب بن اسد نے کہا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی وعدہ خلاف نہیں پایا اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں تمہارا ساتھ دوں، لیکن اس نے اتنا اصرار کیا کہ بالآخر وہ مان گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی خبر پہنچی تو بہت صدمہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عین لڑائی کے وقت یہود کی غداری کی خبر پہنچی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر صورتحال اتنی خطرناک ہو چکی تھی کہ باہر سے تو یہ لوگ آ رہے تھے اور یہ اندر سے یہ بنو قریظہ یہاں سے حملہ ور ہو رہے تھے کہ اگر مسلمان یہاں پر درمیان میں پس جاتے تو مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوتا۔ لہٰذا یہ بہت سخت دن تھے مسلمانوں پر کہ ان کو اندرون اور بیرون دونوں طرف سے دشمن سے سامنا تھا۔ دشمن نے یہ جو محاصرہ جاری رکھا، یہ جو باہر سے لوگ آئے تھے، اب خندق میں اس طرف یہ جو خندق تھی اس طرف بھی تیر انداز تھے اور اس طرف بھی تیر انداز تھے، باہم تیر اندازی ہوا کرتی تھی۔ اسی تیر اندازی میں ایک جو تیر تھا وہ حضرت سعد معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آ کر لگا اور وہ اس سے زخمی ہو گئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا خیمہ مسجد میں لگوا دیا تاکہ ان کی عیادت کر سکیں۔ مسلمان جو عورتیں تھیں اور بچے تھے وہ ایک قلعہ میں موجود تھے۔ ایک یہودی اس قلعہ کے ارد گرد بار بار چکر لگا رہا تھا، تو انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ جاسوس نہ ہو۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی تھیں، انہوں نے لکڑی لے کر اس کے سر پر اتنے زور کی ماری کہ سر پھٹ گیا۔ یہود یہ دیکھ کر گھبرا گئے اور سمجھے شاید یہاں پر بھی فوج تعینات ہے اور فوج یہاں پر بھی صحابہ کرام موجود ہیں، لہٰذا پھر کسی نے بھی اس طرف رخ نہ کیا۔ خندق کے دونوں اطراف سے تیر اندازی ہوتی تھی لیکن دو بدو لڑائی کی نوبت نہ آ سکی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنو قریظہ، قریش، مکہ اور غطفان کے درمیان میں پھوٹ ڈالی، اور اس کی ظاہری جو صورت بنی وہ یہ تھی کہ غطفان میں یہ جو قبیلہ غطفان تھا، یہاں سے ایک یہودی رئیس تھا، وہ آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، مسلمان ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ کہ میرے مسلمان ہونے کا علم کسی کو بھی نہیں ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کے درمیان میں کوئی تدبیر اختیار کروں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الحرب خدعۃ، جنگ تو نام ہی تدبیر اختیار کرنے کا ہے۔ تو وہ گیا، پھر اس نے بنو قریظہ اور ان کے قریش مکہ کے درمیان میں تفریق ڈال دی، پھوٹ ڈال دی، اور ادھر یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک آندھی بھیجی گئی جس نے یہ جو تھے قریش جو باہر آئے ہوئے تھے ان کی دیگیں الٹ گئیں، ان کے لیے ٹھہرنا ہی ممکن نہ ہوا، ان کے خیمے جو تھے وہ اکھڑ گئے، ان کے جانور مر گئے، لہٰذا یہ لوگ یہاں سے ناکام و نامراد واپس لوٹ گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اچھا، اس کے نتائج اگر ہم دیکھیں، غزوہ خندق کے نتائج کیا نکلے، تو غزوہ خندق کا جو سب سے پہلا نتیجہ تھا وہ یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پیشن گوئی کر دی کہ اب کفار کی کمر ایسی ٹوٹ گئی ہے کہ اب وہ کبھی مسلمانوں پر حملہ نہیں کریں گے بلکہ ہم ان پر حملہ کریں گے، کہ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ خندق کے بعد یہ پیشن گوئی دے دی کہ اب کفار جو ہیں وہ ہم پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں کریں گے، وہ ٹوٹ چکے ہیں اور اب ہم ان پر جا کر حملہ کریں گے۔ اسی سے وہ ایک دوسرا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے کہ جو لوگ اسلام میں اقدامی جہاد کے قائل نہیں ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں اقدامی جہاد نہیں ہے، جس کی تفصیل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں دوسرے سال کے اندر، تو دیکھیں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اب ہم ان پر حملہ کریں گے، تو جب مسلمان جا کر حملہ کرتے ہیں یہی تو اقدامی جہاد ہوتا ہے۔ اچھا، اس غزوہ خندق کا ایک نتیجہ کیا نکلا؟ ایک اس کا اہم نتیجہ یہ نکلا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کے وقت جنگ سے جب یہ کفار چلے گئے مشرکین، واپس آئے مدینہ منورہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار ڈال دیے، اتار دیے۔ اتنے میں جبرائیل امین آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ہتھیار اتار دیے، فرشتوں نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے، یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے جو آپ کی مدد و نصرت تھی وہ صرف اس جنگ تک نہیں تھی، ابھی آپ کو ایک اور معرکہ بھی سر کرنا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہاں کا حکم ہے؟ تو وہ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اب حکم یہ ہے کہ آپ بنو قریظہ پر جنہوں نے غداری کی ہے ان موقع پر، ان کے خلاف جہاد کے لیے نکلیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بتایا کہ ابھی صحابہ تھکے ہوئے ہیں، لیکن حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ یار آپ اس کی فکر نہ کریں اور وہاں کی طرف روانہ ہو جائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا کہ بھائی کوئی آدمی بھی نماز جو ہے وہ یہاں نہ پڑھے سوائے اس کے کہ وہ بنو قریظہ میں جا کر نماز پڑھے۔ یہ مطلب یہ تھا کہ جلد از جلد، اور وہ عصر کی نماز تھی، یعنی زور تک لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے تھے تاکہ جلد از جلد وہ بنو قریظہ پہنچ سکے۔ اچھا، پھر کیا ہوا کہ جو بنو قریظہ تھے یہ ایک قلعہ کے اندر محصور ہو گئے،
اور قلعہ کے اندر یہ 25 دن تک یہ محصور رہے۔ یہ جو اندر محصور ہو گئے تھے، ان کو یہ امید لگی ہوئی تھی کہ شاید قریش مکہ ہماری مدد کے لیے آ جائیں، یا جو بنو نذیر کے جو سردار ہیں وہ ہماری مدد کے لیے آ جائیں۔ جب یہ ان سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے اس کے بعد یہ قبول کیا کہ ہم نبی علیہ السلام سے بات کریں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے درمیان میں ایسا کریں کہ حضرت سعد بن معاذ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے، اوس کے جو سردار تھے، یہ ہمارے لیے فیصلہ فرمائیں۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب بنو نذیر کا واقعہ ہوا تھا، بنو نذیر کو جب جلاوطن کیا گیا تھا، اوس اور خزرج یہ مدینہ منورہ کے دو بڑے قبیلے تھے، تو بنو نذیر کے ساتھ خزرج کا یہ آپس میں ان کا اتفاق تھا، اور اوس کے ساتھ بنو قریظہ کا آپس میں اتفاق تھا۔ تو بنو قریظہ نے یہ کہا کہ جس طرح خزرج نے وہاں پر بنو نذیر کو جلاوطن کر دیا اور ان کی شرائط مان لی گئی تھی، ان کی رعایت رکھتے ہوئے خزرج کی، تو اوس کی رعایت رکھتے ہوئے ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ایسا کرتے ہیں کہ جو تمہارے ہی درمیان کا ایک آدمی ہو، وہ تمہارے درمیان جو بھی فیصلہ کرے تم اس کو قبول کر لو۔ تو انہوں نے کہا ہمیں قبول ہے۔ تو حضرت سعد بن معاذ یہ اوس کے سردار تھے، ان پر بنو قریظہ والوں نے اتفاق کر لیا۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت سعد چونکہ ہمارے حلیف بھی ہیں تو وہ ہمارے حق میں نرمی والا فیصلہ کریں گے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خندق میں زخم لگ گیا تھا اور ان کی شہرک کے قریب آ کر تیر لگا تھا۔ تو انہوں نے ایک دعا کی تھی، انہوں نے کہا یا اللہ، اگر یہ قریش مکہ آئندہ جو ہیں وہ تیرے نبی کے خلاف خروج نہیں کریں گے، ان کے خلاف لڑنے کے لیے اگر انہوں نے نہیں آنا، تو نے ان کی قسمت میں یہ ذلت لکھ لی ہے، تو یا اللہ پھر اسی زخم کو میری شہادت کا ذریعہ بنا۔ لیکن اگر تو جانتا ہے کہ انہوں نے دوبارہ نبی علیہ السلام پر حملہ کرنا ہے اور یہ نبی علیہ السلام کے خلاف فوج لے کر آئیں گے، تو یا اللہ پھر تو مجھے زندگی عطا فرما کہ میری خواہش یہ ہے کہ جو تیرے نبی کو تڑپائیں میں ان کے خلاف جہاد کروں۔ لیکن بعد میں اسی زخم کی وجہ سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ہو گئی تھی۔ نبی علیہ السلام نے ان کے لیے مسجد نبوی میں خیمہ اس لیے لگوایا تھا تاکہ وہ ان کی عیادت بھی کر سکیں۔ حضرت سعد بن معاذ آئے تو انہوں نے کہا کہ فیصلہ جو ہے وہ میں اسی کے مطابق دوں گا، تورات کے مطابق دوں گا۔ تو تورات میں جو فیصلہ تھا وہ یہی تھا کہ جنہوں نے عہد شکنی اور غداری کی ہے، ان کے مردوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں کو باندیاں اور بچوں کو غلام بنایا جائے۔ یہ بہت ہی سخت فیصلہ تھا کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے۔ ان کی تعداد یہ کوئی 400 کے قریب تھی، یہ ٹوٹل اس قبیلے کی، اور ان کے جن مردوں کو قتل کیا گیا ان کے لیے مسجد انصار کی ایک عورت کا مکان تھا، انصاری عورت کا، انصاری صحابیہ تھی وہ، ان کے مکان میں ان کو باندھا گیا، اور پھر باہر شہر میں خندق کھودی گئی چھوٹی چھوٹی، جن میں 4 لوگوں کو لا کر ذبح کیا جاتا تھا، ان کی گردنیں اڑائی جاتی تھی۔ یہ ایک سخت فیصلہ تھا جو ان کے بارے میں کیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ فیصلہ سنا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض تو یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا، تو دیکھیں اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ فیصلہ نبی علیہ السلام نے نہیں کیا تھا، حضرت سعد بن معاذ نے کیا تھا اور تورات کے مطابق کیا تھا، لہٰذا نبی علیہ السلام پر تو یہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ اور دوسری ایک وجہ یہ تھی کہ دیکھیں جو سابقہ تجربہ ہوا تھا کہ بنو نذیر کو جلاوطن کر دیا تھا، ان کو بھی جلاوطن کر دیتے تو کیا ہوتا کہ بنو نذیر نے جس طرح اتنا بڑا فساد برپا کیا کہ قریش مکہ کے پاس گئے، قبائل کو اکٹھا کیا، 10,000 کا لشکر لے کر وہ آ رہے ہیں اور آ کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہو رہے ہیں، تو اسی طرح یہ لوگ بھی بعد میں جا کر سکتے تھے، حملہ کر سکتے تھے اور بعد میں جا کر یہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے۔ لہٰذا جو پہلا تجربہ تھا وہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے بنو قریظہ کے معاملے میں یہ سختی کا جو فیصلہ ہے یہ عین اس عقل کے مطابق ہے اور عین حکمت کے مطابق ہے، تاکہ آئندہ ان یہودیوں کی غداریوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھا جا سکے۔ تیسرا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب مدینہ منورہ یہود سے مکمل طور پر پاک ہو گیا تھا، یعنی یہود جو تھے وہ بنو قینقاع اور اسی طرح بنو نذیر اور بنو قریظہ، ان سے مدینہ منورہ پاک ہو گیا تھا۔ جو عورتیں اور باندیاں وہاں پر موجود بھی تھیں ان کو وہ وہاں پر غلام تھی۔ البتہ ایک چیز اہم ہے، وہ یہ کہ ان کے سارے مردوں کو قتل نہیں کیا گیا تھا، ان کے ان مردوں کو قتل کیا گیا تھا جو جنگجو تھے، جو جنگ کرنے والے تھے، کیونکہ روایات میں اس طرح بھی ملتا ہے کہ بنو قریظہ کے مرد بعد میں بھی مدینہ منورہ میں پائے جاتے تھے، لیکن یہ وہ مرد تھے جو جنگ کا حصہ نہیں تھے، اور اس پورے عرصے میں
ایک عورت کو قتل کیا گیا تھا، اور اس عورت کو بھی قتل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے ایک صحابی جو تھے ان کو قتل کیا، شہید کیا تھا. تو صحابی کو مارنے کے بدلے میں ان کو جو ہے تو وہ قتل کیا گیا. بہرحال باقی کسی عورت کو بھی یہاں پر قتل نہیں کیا گیا تھا، صرف مردوں کو، اور وہ بھی مرد وہ والے جو جنگجو تھے، جو جنگ کرتے تھے، ان کو جو ہے وہ قتل کیا گیا تھا. اسی طرح غزوہ خندق کا جو آخری نتیجہ یہ تھا کہ اس واقعے کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زخم کی وجہ سے شہید ہو گئے تھے. اور مسلمانوں کا ایک عمومی جو تاثر تھا وہ جو دنیا کے سامنے پڑا، وہ یہ پڑا تھا کہ یہ نہتے لوگ نہیں ہیں، یہ بڑے بڑے لشکر سے ٹکرا جانے والے لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت شامل حال ہے. اس طرح ہمارے جو 5ویں ہجری کے جو واقعات ہیں وہ مکمل ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہماری جو 5ویں ہجری کے واقعات ہیں، 5ویں سال کے ہجرت کے جو 5ویں سال کے واقعات ہیں وہ یہاں پر مکمل ہوتے ہیں. اور ہمارا جو آج کا لیکچر ہے وہ اسی پر ختم ہوتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.